بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن، ریکارڈنگ نمبر 3، صفحہ نمبر 50۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کا حال جیسا حال اس کا جس نے جلائی کوئی آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پس جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں نہیں دیکھتے وہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے زور کی بارش بادل سے برسے، اس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہے، گردانتے ہیں وہ۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، گردانتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑاکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چلتے ہیں وہ اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہیں اللہ تعالیٰ تو لے جائیں ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ مختصر ترکیب سماعت فرمائیے۔ مثل ما بعد کی طرف مضاف ہے، فیہ کی ضمیر السماء کی طرف عائد ہے، اور السماء سے مراد السحاب ہے، اس لیے مذکر کی ضمیر لٹائی۔ من الصواعق میں من اجلیہ ہے، اور حذر الموت یجعلون کا مفعول لہو ہے۔ یکادو یخطف پر داخل ہے، اور وہ محل اس بات میں فعل کی نفی کرتا ہے، یعنی آنکھیں اچکی نہیں، قریب تھا کہ اچک لی جائیں۔ اضاء لازم اور متعدی ہے، اظلم بھی لازم اور متعدی ہے۔ قرآن کریم کا تمثیل کا طریقہ۔ تمثیل کے معنی ہے تشبیہ دینا، کسی چیز کی محسوس مثال بیان کرنا۔ قرآن کریم کا تمثیل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مثال بیان کرتے کرتے ممثل لہو کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے تطبیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے سورۃ النور آیت نمبر 39 میں ایک تمثیل ہے کہ کفار کے اعمال صالح آخرت میں رائگاں ہوں گے، ان کا کچھ صلہ نہیں ملے گا بلکہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ارشاد پاک ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ۔ اور جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، ان کے اچھے اعمال کی مثال جیسے چٹیل میدان میں چمکتی ریت، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس کو کچھ بھی نہیں پایا، یہاں تک کہ مثال ہے، اور اس کے سراب کے پاس اللہ تعالیٰ کو پایا، بس اللہ نے اس کو پورا حساب چکایا۔ یہ کلام مثال سے ممثل لہو کی طرف منتقل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پہلے مثلہم کی ضمیر منافقین کی طرف لوٹتی ہے، اور مشبہ ہیں وہ مشبہ ہیں، پھر الذین مفرد ہے جو مشبہ بھی ہے،
اور استوقد اور حولہ کی ضمیریں اس کی طرف لوٹتی ہیں کیونکہ الذی مفرد ہے اور حولہ تک مثال ہے۔ پھر ذهب اللہ سے کلام مسلہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اس لیے اب سب جمع کی ضمیریں منافقین کی طرف لوٹیں گی۔ اسی طرح او کصیب کی مثال برق کی طرف، او یجعلون سے کلام مسلہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اس لیے اب جمع کی ضمیریں منافقین کی طرف لوٹیں گی، لیکن مثال بھی دور در پردہ چلتی رہے گی جس کو تقریر میں واضح کیا ہے۔ نفاق کی تاریخ اور منافقین کی دو قسمیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں 3 قومیں تھیں۔ نمبر 1 مسلمان جو آٹے میں نمک کے برابر تھے، نمبر 2 مشرکین جن کی نفری تعداد سب سے زیادہ تھی، نمبر 3 یہود جن کی اقتصادی حالت مضبوط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد معاً ایک فیڈریشن وفاقی جماعت بنایا جس سے تینوں قومیں ایک ہو گئیں۔ پھر مکہ والوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کی سوچی تو ان کا مقابلہ ضروری ہوا۔ چھوٹی جھڑپوں کے بعد پہلی بڑی جنگ بدر میں ہوئی، جنگ بدر میں ہوئی جس میں مسلمانوں کو واضح کامیابی ملی۔ مشرکین کے 70 سورما مارے گئے اور 70 قید میں آئے۔ پھر بدر سے لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو قینقاع شہر کو بدر کیا تو مدینہ کے مشرکین ہل گئے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ ہجرت سے پہلے اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی گئی تھی، مگر ہجرت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور اس کی تاج پوشی رک گئی، مگر بہرحال وہ تھا مشرکین کا بڑا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا ان ھذا الامر قد توجہ، سلام تو اسلام تو بڑھ چلا، اب اس کے جھنڈے تلے پناہ لینی ضروری ہے۔ اس طرح عبداللہ کی پارٹی بظاہر مسلمان ہوئی اور باطن کافر رہی اور نفاق وجود میں آیا۔ یہ منافقین 2 قسم کے تھے، ایک دل میں کٹر کافر تھے مگر کلمہ اسلام پڑھتے تھے، وجود کو اور خود کو مسلمان کہتے تھے۔ پہلی مثال ان کی ہے، ان کو بالکل اندھیریوں میں رہ جانے والوں کے مانند قرار دیا ہے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو نفاق میں ڈھیلے تھے، جب وہ کسی غزوہ میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھتے تو اسلام کی طرف لپکتے اور ان کو اسلام کے حق میں ہونے کا خیال آتا، اور غزوہ احد میں بظاہر ناکامی ہوئی تو انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیا اور اسلام کے بارے میں بدظن ہو گئے۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے۔ منافقین کے باطنی احوال۔ کٹر منافقوں کی مثال، ایک شخص خطرناک جنگل میں ہے، اس نے خطرات سے بچنے کے لیے شب تار میں آگ جلائی، جب ماحول روشن ہو گیا، خطرات سے معمون ہو گیا تو یکدم آگ بجھ گئی اور گھپ اندھیرے میں رہ گیا۔ یہی حال کٹر منافقوں کا ہے۔ بظاہر ایمان لائے، یہ انہوں نے آگ روشن کی اور مسلمانوں کی گرفت سے بچ گئے۔ یہ ماحول روشن ہو گیا کہ وہی نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ آگ بجھ گئی۔ اب وہ کفر کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو کچھ سوجھائی نہیں دیتا کہ کیا کریں۔ وہ بہرے ہیں، سچی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں، مصیبت میں کسی کو پکار نہیں سکتے، اندھے ہیں، ان کو اپنا نفع نقصان نظر نہیں آتا۔ اب ان سے ہرگز توقع نہیں کہ وہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں۔ مدینہ میں ایسے کٹر منافق 12 رہ گئے تھے جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ، ان کا حال اس شخص کے حال جیسا ہے جس نے کوئی آگ جلائی، بس جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ بہرے اور گونگے، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ ڈھیلے منافقوں کی مثال، ایک شخص لک و دک جنگل سنسان بیابان میں چل رہا ہے کہ زور کا می برسنے لگا، تاریکیاں ہی تاریکیاں، تہ بتہ بادل، بارش موسلادھار اور رات کا گپ اندھیرا، ساتھ ہی غضب کی کڑک اور چمک۔ کڑک ایسی موت کے ڈر سے آدمی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے، اور چمک ایسی کہ خطرہ ہے کہ آنکھیں نہ چلی جائیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چند قدم چلتا ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔
یہی حال مذبذب منافقوں کا ہے۔ رحمت الہی کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اس میں ترحیات اور عیدیں بھی ہیں۔ کافروں اور منافقوں کو کھڑکھڑایا جا رہا ہے، جن کے سننے کی ان میں تاب نہیں۔ جب اسلام میں اپنا کوئی مفاد دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، دوسری صورت میں اپنی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں منافقین کو اندھا بہرا کر دیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں سچے پکے مسلمان ہو گئے تھے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: یہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش، اس میں اندھیریاں، گرج اور چمک ہے۔ گرج کا حال، وہ کڑاکوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں اور ان وعیدوں سے کہاں بچ سکتے ہیں۔ اور بجلی کا حال، بجلی قریب ہے، ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو اچک لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ فائدہ: بارش کے ساتھ تین چیزیں ہیں: تاریکی، بادل کی گرج، بجلی کی چمک۔ تینوں غیر معمولی تھیں۔ تاریکی کی شدت ظلمات جمع لا کر بتلائی، کڑک کی شدت یجعلون اصابعهم سے بیان کی ہے، اور برق کی شدت یکاد البرق سے بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔